اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کے وائی جے کا شکریہ، کراچی ینگ جرنلسٹ کا اور آپ کی ٹیم کا، کہ آپ کے تبصر سے یقیناً اپنے عوام کو کچھ آگاہی دے سکیں گے۔ اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کیونکہ میڈیا ہمارا فورتھ فلور وہ پلر ہے، تو لہٰذا اس کا بڑا اہم رول ہے عوام کے شعور کو بیدار کرنے میں، عوام کے انقلاب کے لیے یا ملک میں حق و سچ کا یقیناً پرچار کرنے کے لیے یہ ایک ہمارا ذریعہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک نیا اضافہ ہے، تو اس میں یہ کردار ادا کریں گے اس قوم کے شعور کو بیدار کرنے میں، اور دینی ماحول سے وابستہ یا دنیا کے ماحول سے وابستہ ہو کر ہم نے کس طرح پاکستان کی بقا، پاکستان کا امن اور پاکستان کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تنظیم، اپنے طریقۂ کار کو آگے بڑھانا ہے۔ لیکن پاکستان سنی تحریک گزشتہ 33 سال سے اس کارے کا خیر میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری آنے والی نسل بھی اس کار خیر میں حصہ لے گی، اور اس ملک میں اللہ کے نظام کے لیے، محبت کے نظام کے لیے، رواداری، صبر و برداشت کے نظام کو، پورے کلچر کو فروغ دے گی، تاکہ ملک میں استحکام آئے اور ملک ترقی کی طرف گامزن ہو سکے۔ اور اسی سلسلے میں گزشتہ دنوں کافی مصروفیات رہی ربیع الاول کے حوالے سے لے کے اب تک کی۔ اس میں یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ مخلص لوگ جو کچھ تبدیلی چاہتے ہیں اس ملک میں، اور اس گلے سڑے نظام سے ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں، اپنی نسل کو بچانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ علماء مشائخ کا بہت بڑا کردار ہے۔ علماء مشائخ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور اس سلسلے میں کل رات کو بھی ایک کانفرنس میں شرکت کا موقع ملا، غزالیہ زماں کانفرنس تھی، جس میں ہمیں یاد ہے کہ انہوں نے جو بھی مقابلہ کیا وہ اپنے اچھے حسن اخلاق سے، اپنے کردار سے، اور قرآن اور حدیث کی سرپرستی میں، اس کے ساتھ مل اس کی روشنی میں لوگوں کے کردار کو سنوارا، لوگوں میں وہ حب محبت، حب نبی، عشق نبی پیدا کیا، اور یقیناً جو کہ آج کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ علماء اہل سنت و مشائخ اہل سنت بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، جنہوں نے پاکستان بنانے میں بڑا اہم کردار تھا، اور یہ اگر چاہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آنے والا وقت ہے ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں، اپنی آنے والی نسل کو سیو کر سکتے ہیں۔ وہ صرف یہی ہے کہ اللہ کے پیغام کو عام کریں، بزرگان دین کی سیرت اور کردار کو عام کریں، ان کے طور طریقوں کو عام کریں، خالی کرامتوں پہ کے بجائے یہ بتائیں کہ ان کو ایک کرامت حاصل کیسے ہوئی، یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنے نفس کو کیسے مارا، یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنے نفس کے خلاف کیسے جہاد کیا۔ اور یقیناً میرے آقا کریم کا فرمان عالی شان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ نفس کے خلاف ہے۔ اس نفس کے خلاف ہمیں جہاد کرنا ہے، جسے جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ اور آج جو ملک کے حالات ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا کردار بھی ادا کرنا ہوگا، اور ہم نے کردار ادا بھی کیا، جس کی وجہ سے، جس کی پادش میں ہم نے جانوں کی قربانیاں بھی دی، قیادت کی قربانی دی۔ ہم سب مل کر، ہمیں آپ کے توسط سے یہ پیغام ہے کہ آئے ہم سب مل کر اس کار خیر میں حصہ لیں، اور اس ملک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نظام مصطفیٰ سے اس کو سجائیں، کیونکہ کائنات بھی آقا کریم کے صدقے سے، رحمت للعالمین کے صدقے سے سجائی گئی ہے۔ تو ہم اس کی سجاوٹ میں اضافہ اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی سیرت کو، ان کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی بھی فرمائیں گے، حضور کی رحمت بھی ہم پر ہوگی، اور اللہ کا فضل و کرم بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔